میرا نام مسز رشید ہے، میں شادی شدہ ہوں، میرے 2 بچے ہیں۔ میری شادی کم عمری میں ہو گئی تھی اور ساتھ ہی میرے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میرے شوہر باہر چلے گئے تھے، میں نے خود اپنے بچوں کی پرورش کی تھی۔ اس کے بعد جیسے ہی 34 سال کی ہوئی تو میرے بچے بھی پڑھائی کرنے میں شوہر کے ساتھ باہر چلے گئے۔ مجھے سب لوگوں نے بہت روکا تھا کہ پہلے میرے شوہر کی کمی ہوتی تھی اور میں انہیں کافی مس کرتی تھی، لیکن وہ مجھے چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ پر اب تو میرے بچے بھی باہر چلے گئے جو اس وقت میرا سہارا بنتے تھے، لیکن میرے لیے میرے بچوں کی پڑھائی ضروری تھی۔ اس لیے میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ مشکل فیصلہ کیا۔ میں اب زیادہ تر اپنی امی کے گھر رہنے لگی تھی، لیکن میری بھابھی میرے روز آنے جانے سے موڈ بنا رہتی تھی۔ اسی وجہ سے میں فوراً اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ میں رات کو اپنے گھر ہی سویا کرتی تھی۔ مجھے ڈر بھی لگا تھا، اس لیے میں نے اپنے ایک میڈ کو مستقل اپنے پاس رکھ لیا تھا تاکہ وہ میرا سہارا بن سکے۔ کچھ دنوں تک میری اور اس کی اچھی خاصی بن گئی، لیکن پھر اس نے آنے سے منع کر دیا تھا اور مجھے کہنے لگی کہ اس کے شوہر نے تنخواہ بڑھانے کا کہا۔ میں اسے پہلے ہی 30,000 دیتی تھی، اس سے زیادہ میں اسے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس کی کوئی منت نہیں کی اور سوچ لیا تھا کہ اب گھر کا سارا کام خود ہی کروں گی۔ اب میں ہر روز صبح سویرے اٹھتی تھی اور پہلے سارے گھر کی صفائی کرتی تھی۔ یہ گھر میرے شوہر کے نام تھا اور ہمارا ذاتی گھر تھا، اسی وجہ سے یہ کافی بڑا تھا۔ میں 3 گھنٹے میں صفائی کر کے تھک جایا کرتی تھی اور میری عمر بھی اب بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ کام میرے لیے کافی مشکل ہوتے تھے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں اپنے کپڑے ہاتھ سے دھوتی تھی، کیونکہ وہ برانڈڈ کپڑے ہوتے تھے اور مشین میں دھونے سے ان کا رنگ خراب ہو جاتا تھا۔ اسی طرح دوپہر ہو جاتی تھی، میں کچن کا کر لیتی تھی۔ میں اپنے فگر کا کافی خیال رکھتی تھی، تو اس لیے مجھے اسپیشل ڈائٹ چاہیے ہوتی تھی۔ تقریباً 1 مہینہ میری یہی روٹین رہی تھی۔ اس کے بعد سے اچانک میری کمر میں درد ہونا شروع ہوا۔ پہلے تو میں نے بہت سے گھریلو نسخوں پر عمل کیا تھا، کیونکہ میں کم ہی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی، پر وہ درد تو بڑھتا جا رہا تھا۔ اب مجھے بھی فکر ہونے لگی تھی، کیونکہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور میں سارا دن گھر میں بستر پر پڑی رہتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں اچھے فزیوتھراپسٹ سے چیک کروا لوں۔ میں نے اس بارے میں سوچنے کا فیصلہ کیا تھا اور ایک دن اپنی امی کو ساتھ لے کر میں فزیوتھراپسٹ کے چیک کروانے چلی گئی تھی۔ میں نے اس کے کلینک گئی جو کہ میرے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ کلینک تھا۔ پہلے تو میں نے اپنی پرچی بنوائی اور پھر اپنے نمبر کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب کچھ دیر کے بعد میرا نمبر آیا تو میں اپنی امی کو ساتھ لے کر ڈاکٹر کے آفس میں چلی گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر 25 سال کا جوان لگ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ نیا اس فیلڈ میں آیا ہے۔ اس کا انداز بھی کافی مہذب تھا۔ میں اس کی ہر ادا میں فدا ہو رہی تھی جب اسے مجھ سے میری ساری ہسٹری لی اور میں نے اسے بتایا کہ میری کمر میں درد ہے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے پردے کے پیچھے لے گیا تھا، لیکن میری امی آفس سے ہی بیٹھ کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب ڈاکٹر نے میری کمر کا معائنہ کرنا تھا کہ وہ جان سکے کہ درد کس جگہ ہے۔ میں ایک چھوٹے سے بیڈ پر منہ کے بل لیٹ چکی تھی، کب وہ مجھ سے میرا اور پوائنٹ پوچھنے لگا۔ جدھر مجھے درد ہو رہا تھا اب وہ اپنے ہاتھ سے مجھے سے پوچھنے لگا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر بہت نرم تھے، جیسے ان کے چھونے سے ہی مجھے آج ہی شفا مل گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے باہر آنے کا کہا اور ہم واپس آ گئے تھے۔ اس نے مجھے روز ورزش کرنے کا کہا اور بہت سی ورزش بھی بتائی تھی جنہیں میں نے صبح اٹھ کر کرنا تھا، اور پھر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کو رپورٹ بھی دینی تھی۔ میں واپس گھر آ گئی تھی۔ وہ ورزش میں انٹرنیٹ پر سرچ کی تو وہ بہت مشکل تھی، مجھ سے وہ لاکھ کوشش کے باوجود نہیں ہو رہی تھی۔ اس لیے 1 ہفتہ میں نے ایک بغیر ورزش کے گزار لیا تھا کہ اگلے ہفتے میں نے امی کو اپنے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا، کیونکہ پچھلی دفعہ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ اس لیے اب میں خود ہی چلی گئی تھی۔
ڈاکٹر نے مجھ سے پچھلے ہفتے کی رپورٹ مانگی تو میں نے اس سے کہہ دیا کہ وہ ساری ورزش خود سے نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں نے کوئی ورزش نہیں کی، جبکہ اس وجہ سے میری کمر کا درد مزید بڑھ گیا تھا۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو رہا تھا۔ جب میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ مجھے روز گھر آ کر کروا دیں تو میں ان کا شکر گزار رہوں گی۔ میں روز کمر کا درد لگا کر ان کے پاس نہیں آ سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی میری بات مانی اور میری واپسی گھر چلی گئی۔ میں نے اسی گھر کا ایڈریس بھی سمجھا دیا تھا۔ اگلے دن میں سو رہی تھی جب ڈاکٹر صبح سویرے بیل بجانے لگا تھا۔ میں جلدی سے اٹھی اور دروازہ کھول کر ڈاکٹر کا ویلکم کیا۔ اس کے بعد فریش ہو کر واپس آئی۔ اب وقت آ گیا تھا ڈاکٹر مجھے ورزش کرواتا۔ اس نے پہلے مجھے ایک اسٹیپ سکھایا اور میرے بازو کو کھولنے لگا۔ میں بھی اس کے ہر بتائی ہوئی بات پر عمل کرنے لگی تھی اور اسی طرح ورزش کرنے لگی تھی۔ وہ میرے ہاتھ اب اوپر کی جانب لے گیا اور مجھے گہرا سانس لینے کے لیے کہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت واضح ہو رہی تھی، پر میں جانتی تھی کہ یہ سب اپنی صحت کو اچھا کرنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ کچھ دن تک ایسے ڈاکٹر نے مجھے ورزش کرنا سکھایا۔ میں بھی اب اس سب کی عادی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک بات یہ بھی نوٹ کی تھی کہ وہ مجھے ورزش سکھانے کے چکر میں جگہ جگہ چھوتا تھا۔ پہلے تو میں نے اس بات پر غور نہیں کیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنی وہ حرکت بڑھا دی اور میں بھی اس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ کبھی وہ مجھے پیچھے سے ورزش کرواتا تھا تو میں اچھی طرح محسوس کرنے لگتی تھی اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ سب وہ جان کر کروا رہا ہے۔ اسے چبھن سے میں بھی جوش میں آ جاتی اور اس طرح میری ورزش میں ایک نیا سرکا لگ گیا تھا۔ اب میں بس صبح کا انتظار کرتی تھی۔ وہ بھی عجیب قسم کی ورزش کروانے لگا تھا۔ میری کمر کا درد اب پہلے سے بہتر ہو گیا تھا، پر مجھے اس ورزش کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے میں ڈاکٹر سے کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ ایک دن ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ اب وہ اس ورزش کو اور بھی آگے لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کے مشکل اسٹیپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کی بات سمجھی نہیں تھی، جس پر وہ سمجھانے لگا کہ یہ پیشہ ورزش جس سے میرے اور میری شادی شدہ زندگی بھی سنور جائے گی اور کمر کا درد میری شادی شدہ زندگی پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ میں نے اس کی بات کو مان لیا تھا کہ اگر مجھے اس ورزش سے فائدہ ہوگا تو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے اس کے لیے مجھے کوئی چست سا ڈریس پہننے کو کہا تھا کہ مجھے ورزش کرنے میں آسانی ہو۔ میں بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا الگ سا ڈریس پہنا اور اچھا سا پرفیوم لگایا۔ وہ پرفیوم بہت ہی اچھی کمپنی کا تھا جو لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا تھا اور لوگ اس بندے کے دیوانے ہو جاتے تھے۔ میں نے بھی یہی سوچ کر اچھا خاصا پرفیوم خود پر چھڑک لیا۔ اب مجھ سے بہت ہی اچھی صحیح مہک آ رہی تھی۔ میں نے خود کا جائزہ لیا۔ میرا اور ڈریس کافی اچھا تھا اور اس کا گلا گہرا تھا۔ میری خوبصورتی اس ڈریس سے کافی حسین لگ رہی تھی۔ بلا شبہ کوئی بھی اس کا دیوانہ ہو سکتا تھا۔ میں نے وقت ضائع کیے بغیر باہر کا رخ کیا جدھر وہ میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو پہلے ہی اس کی نظر میں میرے حسن پر گئی تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی خراب ٹپکنے لگی ہے۔ اس نے خود پر قابو کیا تھا اور اب مجھے پھر سے ورزش کروانے لگا تھا۔ میں بھی دوبارہ سے اسے فالو کر رہی تھی۔ اب وہ مجھے بار بار چھو رہا تھا۔ وہ میری خوبصورتی کو اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا۔ کبھی میرے پیچھے جا کر کھڑا ہو جاتا تھا تو کبھی اپنے ہاتھوں سے کام لیتا تھا۔ میں بھی اس کے ہاتھوں کو خود پر محسوس کر کے بے چین ہو جاتی تھی اور گہری سانس لینے لگی تھی۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ میری کیفیت اس وجہ سے خراب ہوتی ہے جو وہ ورزش کے چکر میں میرے ساتھ کرتا تھا۔ اس وجہ سے اس نے کچھ دیر کے لیے مجھ پر بریک دے دی۔ میں نے خود پر قابو پایا۔ اب وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی چمک میں سمجھ گئی تھی۔ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے اس نے مجھے پکڑ لیا تھا تو میں حیران ہو گئی تھی کہ کیونکہ اس کی گرفت کافی سخت تھی اور اس کی حرکات کافی تیز تھی۔ میں نے اسے کرنے سے روکا تھا کہ یہ کام ورزش میں بالکل شامل نہیں ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اس کام کا کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔
پر میں یہ سب نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے عجیب سی دلچسپ ہو رہی تھی۔ وہ بھی ابھی مجھے پیار کرنے لگا تھا۔ میں اپنی بڑھتی ہوئے بے چینی کے سامنے ہار مان چکی تھی اور اسے پکڑ کر اپنے روم میں گئی تھی۔ اس نے جلدی سے مجھ پر جھک کر اپنا کام کیا تھا۔ میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ اپنے شوہر کی کمی کو میں نے پھر بھرپور طریقے سے پورا کیا تھا۔ میرے کمر کا درد تو پہلے سے ٹھیک تھا، لیکن اب یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر مجھے ورزش کروانے آتا اور بعد میں ہم مل کر ایک دوسرے کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح میرا اکیلاپن بھی دور ہو جاتا تھا اور مجھے کمپنی بھی مل جاتی تھی۔ میں بالکل فریش ہونے لگی تھی۔ 2 مہینے تک یہ سب چلتا رہا۔ جب اس ڈاکٹر نے مجھے آ کر بتایا کہ وہ اب کسی دوسرے شہر منتقل ہو رہا ہے، میں بہت اداس ہو گئی تھی کیونکہ میں دوبارہ سے بور ہونے والی تھی۔ میں اسے روک بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ ابھی نیا ڈاکٹر بنا تھا اور اس طرح اس کے کام میں برا اثر پڑ سکتا تھا۔ میں نے بھی آخری دفعہ اس کے ساتھ جی بھر کر کام کیا تھا اور انجوائے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ شہر سے باہر چلا گیا تھا۔ پھر فون پر بھی ہم لوگ انجوائے کرتے تھے اور ڈھیروں باتیں کرتے تھے۔